آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کے بارے میں ہے۔ ناظرین اکرام، دو یا دو سے زیادہ طیاروں کا ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو کر پرواز کرنا فارمیشن پلان کہلاتا ہے، اور پاکستان نے اس پلان میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی اور پاک فضائیہ کے پائلٹ طیاروں کو ایک دوسرے سے 3 فٹ کے فاصلے پر رکھ کر محو پرواز رہتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک کھیل ہے اور بہت سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد 4 یا 4 سے زیادہ طیاروں کا فضا میں پرواز کرنا ڈائمنڈ پلان کہلاتا ہے۔ پاکستان کے عظیم شاہینوں نے 16 طیاروں کی پتنگ بنا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا، اور اس کے برعکس امریکہ اس سلسلے میں بہت سے طیاروں کو تباہ کروا چکا ہے۔ 2 فروری 1998 کو دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان پاکستانی فضائیہ کا ایئر شو دیکھنے کے لیے مسرور بیس پر جمع ہوئے تھے، اور اس شو میں افغانستان کے زاہد شاہ، پاکستان کے سکندر مرزا، ایران کے حامد رضا، ایران، عراق اور ترکی کے چیف کمانڈر اور بہت سی اہم شخصیات شامل ہوئی۔ اور اس ایئر شو کو کوریج دینے کے لیے بھی غیر ملکی خبر رساں ایجنسیاں موجود تھیں۔ اس شو کو دیکھنے کے لیے 30,000 سے زائد افراد اسٹیڈیم میں موجود تھے، اور دن کے تقریباً 9:30 بجے پاک شوبازوں نے وہ کمال کر دکھایا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسا شو تھا جس کا ریکارڈ دنیا میں نہیں ملتا، اور نہ ہی کوئی ایئر فورس ایسا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے۔ پاکستان کے ماہر ہوابازوں نے 16 خیبر طیاروں کو ڈائمنڈ پلان اڑا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، اور اس میں کمال یہ تھا کہ 16 کے 16 طیارے اپنی لائن میں اکٹھے ہو کر الٹے ہوئے اور پھر سیدھے ہو کر بڑی مہارت سے آگے نکل گئے اور بڑی مہارت سے سارا شو مکمل کیا۔ اس شو میں برطانیہ کے نامہ نگار بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا شو انگلینڈ میں دکھایا جا چکا ہے، لیکن وہ صرف 4 طیاروں پر مشتمل تھا۔ جرمنی کے افسر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہواباز ایسی جرت نہیں کر سکتے۔ اس ڈائمنڈ شو کی قیادت ظفر مسعود کر رہے تھے، اور ان کی ٹیم اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے کئی ہفتوں تک محنت کرتی رہی۔ ایئر چیف مارشل جمال اس مشن کا حصہ تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی فائٹر نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس نے دنیا کی بہترین فضائیہ میں پاکستان کو شامل کر دیا۔ ناظرین اکرام، برطانوی میگزین نے اس آرٹیکل میں لکھا کہ ظفر مسعود نے ڈائمنڈ انفارمیشن 5000 کی بلندی پر کی اور آخری وقت تک برقرار رکھ کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا، اور اس کارنامے کے بعد پاکستانی ایئر فورس دنیا کی دوسری بڑی ایئر فورس قرار دے دی گئی۔ اس میگزین نے اپنی اشاعت میں 7 فروری 1998 کی گروپ فوٹو بھی شائع کی، اور ان پائلٹوں کو اس ترتیب میں کھڑا کیا گیا جس ترتیب سے انہوں نے طیاروں کو اڑایا تھا، اور اس فارمیشن میں ایسے پائلٹ بھی تھے جنہوں نے بعد میں بڑے کارنامے سر انجام دیے، جن میں منیر الدین مرشد، سید سجاد حیدر خان، آفتاب احمد۔ ان سب نے اپنے اپنے مقام پر بہت سے کارنامے سر انجام دیے، اور اس فارمیشن کی قیادت کرنے والے ظفر مسعود نے کمانڈر بننے اور 1965 کی اور 71 کی جنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے ہلال جرأت اور تمغہ بصارت کے اعزازات سے بھی نوازا گیا اور ہیرو کا خطاب بھی ملا۔ اس طرح کی فارمیشن پہلے دنیا کے کسی فضائیہ نے استعمال نہیں کی تھی، لیکن پھر رائل ایئر فورس نے 22 طیاروں کو اڑا کر ریکارڈ توڑنا چاہا، لیکن یہ ڈائمنڈ انفارمیشن نہیں تھی بلکہ سیدھی سادی لائن میں پرواز تھی۔ اس طرح پاک فضائیہ کا ریکارڈ کوئی نہ توڑ سکا، جو آج تک قائم ہے اور پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان نے فرانس سے معراج طیاروں کے چند سکواڈ ہی خریدے تھے، لیکن آج پاکستان کے پاس 200 معراج طیارے موجود ہیں، اور پاکستان نے ان کو کہاں سے حاصل کیا اور ان کو کیسے موڈیفیکیشن کیا، آج آپ کو یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن مزید تفصیلات جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا، اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو جامع مکمل معلومات مل سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع ہوا، اور جو تیزی سے اپنی منازل طے کرتا ہوا 1999 میں اپنے عروج کو پہنچا۔ اس سارے عرصے میں امریکہ ضد بضد کا شکار رہا اور پاکستان پر معاشی، اقتصادی
اور فوجی پابندیاں لگانے کا سوچتا رہا۔ اس سلسلے میں وہ مختلف حربے استعمال کرتا رہا۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیارے بھی دینے تھے، جن کو دینے سے تاخیر کرتا رہا تاکہ پاک فوج اور خاص طور پر فضائیہ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ پابندیوں کی وجہ سے پاک فضائیہ پر بہت دباؤ تھا، کیونکہ پاک فضائیہ کے استعمال میں امریکی انفراسٹرکچر استعمال کر رہی تھی، لہذا پاک فضائیہ کو انفراسٹرکچر چلانے کے لیے جدید نظم اور تربیت کی ضرورت تھی۔ لہذا 1992 میں پاک فضائیہ نے خود کفیل ہونے کے پروگرام کے ساتھ اپنی فضائیہ کی اہلیت کی کوشش شروع کر دی، اور اس سلسلے میں سائبر پروگرام کے ساتھ کچھ دوسرے پروگرام شروع کیے، اور JF-17 تھنڈر کی طرح کے طیارے پاک فضائیہ میں شامل کر دیے گئے۔ پاک فضائیہ کی کوشش تھی کہ سائبر طیاروں کی طرح کے اپنے طیارے بنائے جائیں، جبکہ روز-2 کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے گراؤنڈ طیارے لیے جائیں اور ان کے پارٹس کو استعمال کر کے کچھ جدید طیارے بنائے جائیں۔ پاکستان میں معراج 3 طیارہ پہلی دفعہ متعارف ہوا، اور معراج 5 1995 میں پاکستان نے 1968 میں کچھ معراج 3 طیارے اور معراج 5 طیارے خریدے تھے، لیکن 90 کی دہائی میں یہ طیارے کافی پرانے ہو چکے تھے۔ دوسری طرف پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن نہیں تھی کہ نئے طیارے خرید سکے۔ پاکستان نے خود کفیل ہونے کے لیے میڈ لائیو پروگرام شروع کیا، جس کا کوڈ معراج، جس کا مقصد معراج پروگرام کو اپ گریڈ کرنا تھا۔ اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان نے فرانس سے اس طرح کے بلو پرنٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں حکومت کا تعاون بھی حاصل تھا، اور کامران مائیکل کمپلیکس میں موڈیفیکیشن سیل قائم کر دیا گیا، اور آسٹریلیا سے خریدے طیاروں کو اس کمپلیکس میں آپریشن کیا گیا، اور ان طیاروں کو آسٹریلیا گراؤنڈ کر چکا تھا۔ پاکستان آسٹریلیا سے 50 معراج 3 طیارے خریدے، جس کے بارے میں ایسا خیال تھا کہ ان میں 40 سے زیادہ اپ گریڈ کیے جا سکتے ہیں، اور ان سے 12 طیاروں کو PS کامرا کمپلیکس میں اپ گریڈ کیا گیا اور اس کے بعد قابل استعمال بنایا گیا۔ پرانے طیارے ابھی تک پاکستان کے استعمال میں ہیں، جبکہ اکثر ممالک انہیں گراؤنڈ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان ان کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور اگلے 10 سال تک شاید یہی طیارے پاکستان کے استعمال میں رہیں گے۔ امید ہے کہ پاکستان 2030 تک ان کو JF-17 تھنڈر میں تبدیل کر دے گا۔ اس طرح پاکستان نے بلین آف ڈالرز کی رقوم بچائی ہیں، اور یہ تیاری آج بھی دشمن کی ہوا نکالنے کے لیے کافی ہوگی۔ مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔